اگر آپ لوگوں کے ساتھ یا آپ لوگوں کے جاننے والوں کے ساتھ کوئی پیرانارمل قصہ پیش آیا ہے تو ہماری ای میل آئی ڈی پر ہم سے شیئر کریں۔ بیسٹ اسٹوری کو سلیکٹ کر کے ہم اسے آپ کے کریڈٹس کے ساتھ نریٹ کریں گے۔ وہ اندھیری رات تھی، بارش زور و شور سے برس رہی تھی، بادلوں کی گرج دل دہلا دینے والی تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی سلمان اور اس کے 3 دوست کر چکے تھے۔ سلمان، واجد، شازیہ اور سحر ویکینڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، اتنا پیارا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پر چلا جائے؟ سلمان نے اپنے چہرے پر درخت سے جڑے ہوئے پتے کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے سلمان کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم بارش سے ڈرتی ہو، سلمان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ میں ڈرتی بڑھتی نہیں ہوں، میں تو تمہیں بس یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا سیف نہیں ہے، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا، پھر بھی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی شازیہ؟ تم بھی ہمارے ساتھ چلو، سلمان نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ شازیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، سلمان نے کہا۔ اتنی دور؟ سحر نے کہا۔ تم ڈر گئی ہو؟ سلمان نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو، اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد سحر، شازیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب بس سلمان کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ سلمان واجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور شازیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو گیا تھا، ہلکی ہوائیں اب تیز ہو گئیں اور ہوا میں نمی بڑھ گئی تھی۔ درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ سلمان نے FM آن کیا، وہ سبھی میوزک سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جوں جوں کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسی اثنا میں بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ سلمان اور واجد دونوں اس موسم کو بہت انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور شازیہ اس موسم سے تھوڑا نروس فیل کر رہی تھیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے، واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ سلمان اور واجد نے اس کا ڈر سمجھنے کے بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد سلمان نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا، ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا تھا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹس کو مان کر دیا تھا۔ سنسان بیان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہیں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پرسرار باتیں سحر اور شازیہ کو اپنے سحر میں لے چکی تھی۔ اسٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، شازیہ نے جھلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ سلمان نے بریک لگائی۔ کیا ہوا، بریک کیوں لگائی ہے؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بخود بریک لگی ہے،
سلمان نے کار اسٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی مگر کار اسٹارٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کرو، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ شازیہ کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی مگر خود بھی اسی خوف میں مبتلا تھی۔ سلمان نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ وہ انجن کی طرف بڑھا مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں قریب سے سنائی دے رہی تھی۔ 30 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود پورا بھیگ چکا تھا اور اس کے ہونٹ سردی کی وجہ سے نیلے ہو رہے تھے۔ تنخو ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھی۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا ہے، ٹیشو پیپر سے اس نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آرجے کی باتیں جاری تھیں کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کھٹکھٹانے لگا۔ کون ہے؟ موسلا دھار بارش کی وجہ سے باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپ کپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا مگر سلمان نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ یار جلدی اندر آ۔ سحر اور شازیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ سلمان نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ سلمان نے باہر نکلتے ہی اس پر جملے کسنا شروع کر دیے مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا کہ کمر میں خم تھا۔ بیٹا، یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلا دھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور شازیہ مزید گھبرا گئی۔ واجد بھی اب باہر آ چکا تھا۔ اس جنگل میں کوئی میکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک گھر ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ شازیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کے گھر ہی چلے جائے۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ٹھیک ہے، سلمان نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک گھر نظر آیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس گھر کی ہولناکی کو دیکھا۔ پورے گھر پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس گھر کے باہر سے سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ۔ جاذب نظر تو نہیں دکھتا تھا مگر ایک وحشت ضرور دکھ رہی تھی۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے اور سبھی پر کپ کپی تاری تھی۔ گھر میں مکمل اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ نظر آیا۔
جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا گیا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا رکھا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا تھا۔ کتنا سنسان ہے یہ گھر، آگے بڑھتے ہوئے شازیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، سحر نے کہا، اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ گھر کافی پرانا ہے، سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ خیر تم لوگ اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لے کے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے کہ چاہے کچھ بھی ہو اپنے کمرے سے باہر نہ نکلنا۔ عجیب سی کھسیانی ہنستا ہوا وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اوپر والی منزل پر 4 کمرے تھے، لیکن کمرے بہت چھوٹے تھے اور سب میں ایک ایک سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا۔ اس لیے ان چاروں کو مجبوراً الگ الگ کمرہ لینا پڑا۔ شازیہ دروازہ کھول کر جب اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کینڈل کی روشنی نے اندھیرے کو نیم روشن کر دیا۔ بیڈ ٹوٹا پھوٹا ہوا تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری بھی کونے میں رکھی تھی۔ دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ وہ گیلی ہو رہی تھی اور اس کو بے حد سردی لگ رہی تھی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا تھا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ بالآخر کھلا۔ الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اس کو نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں نظر آئی۔ اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپ کپی اس پر طاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تنخو ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھیں۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئیں۔ اچانک ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی اور اٹھ بیٹھی۔ اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی آواز سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے وہ آگے بڑھی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد و سلمان اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، وہ تینوں دروازے غائب ہو چکے تھے۔ سلمان، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے اپنے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ حد سے زیادہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ زور زور سے چلانے لگی مگر وہاں کوئی نہیں آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر سلمان کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس نے کنکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں خوف سے بھیج لیں۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دے رہی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔
باہر کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چیخ کی آواز آئی۔ وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چیخ بھی غائب ہو گئی۔ پرسرار خاموشی نے پورے گھر کو آ گھیرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکے سے بجھنے کو تیار تھی۔ شازیہ کا دروازہ اد کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا، مگر شازیہ وہاں موجود نہ تھی۔ شازیہ، اس نے پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی تھی۔ شازیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا، مگر خاموشی۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا، مگر جب بھی وہ نچلے سٹیپ پر قدم رکھتا، ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہے۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا، مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ گھر کے مین دروازے پر دستک ہو رہی تھی، مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز ختم ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ اتنے ٹھنڈے موسم میں بھی وہ پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا تو وہاں شازیہ تھی، جو خود بھی خوف سے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ سلمان، اس گھر میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے، شازیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال کر پھینکی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا، مگر تیز ہوائیں مزاحمت کر رہی تھیں۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا تو وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف دیکھا، نگاہ دوڑائی تو وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے کہ تھکن کا اثر اب تمہارے دماغ پر ہونے لگا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے پہنے ہوئے شرٹ پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ شازیہ اور سلمان اوپر کی طرف آ رہے تھے۔ سحر ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سحر، تمہاری یہ حالت، کیا ہوا ہے؟ شازیہ نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں کچھ ہے، وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا تمہارے کمرے میں؟ سلمان نے پوچھا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں مزید سہم گئے۔
اب بس، اب یہاں پر مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جلدی سے واجد کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ سلمان کی بات پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے بادل ان کے سر پر ہوں۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کینڈل بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ جب بجلی دوبارہ چمکی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلمان کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب اس کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ شازیہ اور سحر نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان دونوں کی سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ ان کی نظر خون کی طرف پڑی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون واجد کی لاش سے آ رہا تھا۔ اس کا سر کٹا ہوا تھا اور آنکھیں کھلی تھیں۔ سحر کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ سلمان کو بھی ایک شدید جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، اس نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین دروازے کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ واجد کی آواز تھی۔ تینوں اسے وہاں کھڑا ہوا دیکھ کر ڈر گئے۔ مگر تم تو، سلمان نے اکلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم واجد نہیں ہو، سلمان نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔ یار تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں واجد ہی ہوں۔ وہ ان کی باتوں پر حیران تھا اور ان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ میں نے کہا وہیں رک جاؤ ورنہ۔ سلمان نے دیوار کے ساتھ لگے گلدان کو اس پر پھینکا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اس کے بازو سے خون بہنے لگا۔ تمہارے بازو سے خون؟ زہر آگے بڑھنے لگی۔ جب اتنی زور سے تم مارو گے تو خون تو بہے گا نا۔ اف، سب اس کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر تم زندہ ہو تو وہ لاش کس کی تھی؟ شازیہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کون سی لاش؟ کیسی لاش؟ واجد جھلا کر بولا۔ یار ہمیں جتنا جلدی ہو سکے اس گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ اس گھر میں ضرور کچھ نہ کچھ ہے، ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، سلمان نے واضح طور پر کہہ دیا۔ مگر اس بارش میں کہاں جائیں گے ہم؟ واجد نے پوچھا۔ کہیں بھی یار، مگر اس گھر میں اب نہیں رک سکتے، شازیہ نے کہا۔ سحر دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یار دروازہ نہیں کھل رہا۔ سلمان اور واجد نے بھی مدد کی مگر بے سود۔ اس گھر سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہلکی سی آواز ہوا میں گونجی۔ سب ادھر ادھر دیکھنے لگے مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ بجلی کی چمک بھی اس آواز کے مجسم کو سامنے لانے میں ناکام تھی۔ کون ہے؟ سامنے کیوں نہیں آتا؟ سلمان نے للکارا۔ تمہاری موت۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بجلی چمکنے لگی، بادل گرجنے لگے اور وہ سایہ ہر گزرتے لمحے میں اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا۔ پہلے وہ سلمان کی شکل میں ظاہر ہوا، پھر سحر کی شکل میں آیا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گیا۔ سب پر وحشت طاری ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ بند رہا۔ سب نے باہر کے راستے کی تلاش شروع کر دی مگر راستہ نہ ملا۔ چیخوں کی آواز تیز سے تیز ہو گئی۔ اگلے ہی لمحے سب ایک دوسرے کی آنکھ سے اوجھل ہو گئے اور سب ایک دوسرے کی آواز سننے سے قاصر تھے۔ رات کا طوفان اب تھم چکا تھا۔ سیاہی کی جگہ روشنی نے لے لی تھی۔ ایمبولینس کی آوازیں گھر کے اندر سنائی دے رہی تھی۔ 4 لاشیں ان میں رکھی جا چکی تھیں۔ سب ان لاشوں کی حالت کو دیکھ کر حیران تھے۔ 3 کی موت ایک ہی طریقے سے ہوئی تھی۔ تینوں نے اپنی نبض کاٹ ڈالی تھی۔ جسم پر کسی بھی قسم کے خراشوں کے نشانات نہ تھے سوائے ایک لاش کے۔ اس کا سر دھڑ سے جدا تھا۔ ایک تیز دھار خنجر سے اس کا سر کاٹا گیا تھا۔ خنجر بھی لاش کے پاس سے ہی ملا مگر اس پر چاروں
کی انگلیوں کے نشانات تھے۔ اسی خنجر سے سب کی نفس کاٹی گئی تھی یا پھر خود انہوں نے ہی کاٹی تھی۔ اس کیس کو سلجھانے میں پولیس ناکام رہی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس سٹوری میں کیا اچھا لگا اور کیا نہیں۔ آپ کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔